پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ سیاہ بادلوں اور بارش نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھی اور موسلا دھار بارش ہو رہی۔ اس دوران 3 خوف زدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں، بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں گے۔ اس نے کہا، قریب ہی ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی جانب بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی۔ کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اچانک غار کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی اور ایسا لگا کہ کوئی چٹان ہلا رہا ہے۔ ایک بڑا چٹان غار کے منہ کے آگے آ کر رکا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں خوب اندھیرا چھا گیا اور تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ پہلے تو انہوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنا بھاری اور اتنا بڑا تھا کہ 100 لوگ مل کر بھی اگر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہل نہ پاتا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہمیں اس مصیبت سے اب صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کرے کہ دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے کسی ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 فرق یعنی 3 سار چاول کی اجرت پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص کسی بات سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس 1 فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائیں بکریاں خرید لی۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائیں بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو صرف 1 فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب گائیں بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی 1 فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائیں بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ میں روزانہ رات میں اپنی بکریاں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلا رہے تھے، لیکن میری یہ عادت تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے نہ انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہی کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دوں گا۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخرکار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا، وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو حق سے نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو میری مشکل آسان کر دے۔ اب تینوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے منہ سے کھسکنے لگی اور رستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے باہر آ کر صحیح سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس قصے کو حضرت ابن عمر نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ وہ 3 نیک بندے کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کی وضاحت تو حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لیے بہت سے عبرتناک پہلو موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودگی اور رضا کے لیے کرنی چاہیے۔